الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اقوال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس 22 جمادی الاخری ہے۔ اللہ کریم کی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آپ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کی شان میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں۔ صاحب قرآن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلکہ اللہ الرحمن نے بھی آپ کو اپنی رضا کی خوشخبری عنایت فرمائی ہے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال ناموں میں نیکیوں کے لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ پاک ان پر رحمتوں کی بارش کرے کہ مسلمانوں کو قرآن جمع کر کے دے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلدی مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ آپ فرماتے کہ اللہ پاک نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا تم اس کی اطاعت کرو۔ اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ پورا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے، وہ اپنی جوانیوں پر فخر کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر ان کو محفوظ کیا؟ کہاں ہیں وہ جو لڑائی کے میدان میں غالب آتے تھے؟ زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ جلدی جلدی کرو اور نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو۔ اے لوگو، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ آپ فرماتے کہ جس سے ہو سکے وہ روئے اور جسے رونا نہ آئے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے۔ آپ فرماتے اے لوگو، خوف خدا سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ آپ فرماتے کسی مسلمان کو ہرگز حقیر مت سمجھو کیونکہ ادنا مسلمان بھی اللہ پاک کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ فقر و فاقہ کی حالت میں بھی اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور اس کی اس طرح حمد و ثنا کرو جس طرح کرنے کا حق ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں خوف اور امید کے ساتھ دعا کیا کرو کیونکہ اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کی تعریف کرتے ہوئے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ آپ فرماتے اللہ پاک کے بندو جان لو، بے شک اللہ پاک نے اپنے حق کے بدلے میں تمہاری جانوں کو گروی یعنی رہن رکھا ہے، اور اس پر تم سے پکا وعدہ لیا ہے، اور تم سے تھوڑی اور جلد ختم ہو جانے والی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور تمہارے پاس اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کا نور بجھایا جا سکتا ہے۔ اس کی آیات کی تصدیق کرو، اس سے نصیحت حاصل کرو، نیز
تاریکی والے دن کے لیے اس سے روشنی حاصل کرو۔ بے شک اللہ پاک نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور تم پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ آپ فرماتے اللہ پاک کے بندو جان لو تم ایک مقررہ وقت یعنی موت آنے تک صبح و شام کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں دیا گیا۔ اگر تم اپنی زندگی رضائے رب الانام والے کاموں میں گزار سکو تو ایسا ہی کرو، مگر یہ اللہ پاک کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور ایک دوسرے پر اعمال میں سبقت لے جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے اور تمہیں تمہارے برے اعمال کی طرف لوٹا دے، کیونکہ بہت سی قوموں نے اپنی عمریں غیروں کے لیے گزار دیں اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس لیے میں تمہیں روکتا ہوں کہ تم ان جیسے نہ بن جانا۔ جلدی کرو، جلدی نجات حاصل کرو، نجات۔ بے شک موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے اور وہ بہت جلد آنے والی ہے۔ آپ فرماتے ہم نے عزت کو تقوی میں، مالداری کو یقین میں اور بزرگی کو عاجزی میں پایا ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے پرندے کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ آپ فرماتے جو شخص خالص محبت الہی کا مزہ چکھ لیتا ہے تو یہ اس کو دنیا کی طلب سے دور کر دیتا ہے اور اس کو تمام انسانوں سے وحشت دلاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت نصیب ہو، اور جب سے اسلام قبول کیا ہے اللہ پاک کی ملاقات کے شوق کے سبب کبھی سیر ہو کر نہیں پیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے وقت فرماتے لوگو اٹھو، اپنے رب کی جس آگ کو تم نے بھڑکایا ہے اسے نماز کے ذریعے بجھاؤ۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے اور کئی سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے رہے، یہاں تک کہ کم گفتگو کرنے کی عادت بن گئی۔ آپ صرف کھانا کھانے اور نماز کے وقت منہ سے پتھر نکالتے تھے، اور یہ صرف اس ڈر سے تھا کہ کہیں زبان سے فضول کلمہ نہ نکل جائے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنی زبان نکال کر فرمایا یہ وہ ہے جو مجھے ہلاکت کے مقام پر لے جاتی تھی۔ آپ نے بطور عاجزی ایسے کلمات فرمائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عاجزی کے طور پر فرماتے کاش میں فضول بات کہنے سے گونگا ہوتا۔ آپ فرماتے اے لوگو اللہ پاک سے معافی و عافیت طلب کرو، کیونکہ مومن کے لیے اسلام کے بعد مغفرت و عافیت سے بڑھ کر کوئی افضل چیز نہیں۔ کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے صبح کیسے کی؟ آپ نے فرمایا رب جلیل کی بارگاہ میں حقیر بندے کی طرح جو اس کے احکام کی پیروی کا پابند ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تکبر اور خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ جب لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوں دعا فرماتے کہ یا اللہ پاک جو کچھ یہ کہتے ہیں مجھے اس سے بہتر بنا دے، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل معاف فرما دے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ
جب قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو آپ کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہتا، یعنی زار و قطار رویا کرتے تھے۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ فرمایا کرتے کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، بلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی۔ ایک شخص نے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا، تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک نے تیرے جو عیوب چھپا رکھے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ گویا اس وقت آپ اپنے نفس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ پاک کی معرفت اور اس سے کما حقہ ڈرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، لہٰذا آپ اس کی بات پر غصہ نہ ہوئے، کیونکہ آپ نے اپنے نفس میں ہی کمی خیال فرما رہے تھے۔ یہ آپ کی عظمت و شان تھی۔ آپ فرماتے، اے لوگو، اللہ پاک سے حیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میں کھلے میدان میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں تو سایہ حاصل کرتا ہوں، اور اللہ پاک سے حیا کرتے ہوئے اپنا سر ڈھانپ لیتا ہوں۔ آپ فرماتے، اے لوگو، اللہ پاک سے شرم کیا کرو، خدا کی قسم جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو اللہ پاک سے شرم کے باعث دیوار کے ساتھ اپنی پیٹھ لگا لیتا ہوں۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کسی سے تعزیت کرتے تو فرماتے کہ صبر کرنے میں کوئی مصیبت نہیں اور رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سنو، موت اپنے ماں بعد سے آسان اور ماں قبل سے زیادہ سخت ہے۔ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ظاہری کو یاد کرو گے تو تمہیں اپنی مصیبت کم معلوم ہوگی، اور اللہ پاک تمہیں اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے کہ ہمارا دروازہ بند کر دو تاکہ ہم صبح تک عبادت میں مشغول رہیں۔ آپ فرماتے کہ نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس طرح بیکار ہوں گے جیسے جو اور کھجور کا چھلکا، اور ان سے اللہ پاک کو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ آپ فرماتے، بلا شبہ مسلمانوں کو ہر چیز پر اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹی سی مصیبت اور تسمے کے ٹوٹنے پر بھی، نیز اس مال پر بھی جو اس کی آستین میں پڑا ہوا ہو لیکن وہ مسلمان اسے ڈھونڈتا پھرے اور اسے اس مال کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، پھر اسے ذہن پر زور دے کر حاصل کر لے۔ آپ فرماتے، جب کوئی قوم اپنے سے زیادہ عزت دار لوگوں میں نافرمانی کرے اور وہ عزت دار لوگ اس کو اس نافرمانی سے نہ روکیں تو اللہ پاک ان پر ایسی مصیبت نازل فرمائے گا جو ان سے دور نہ ہوگی۔ آپ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم اس آیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ ان قریب تمہیں فتوحات حاصل ہوں گی، البتہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس سے جو تمہیں حصہ ملے گا تم اسے اپنے کام میں لاؤ گے یا ضائع کر دو گے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس نے پنجگانہ نمازیں ادا کیں وہ صبح و شام اللہ کے ذمہ کرم پر ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں ان میں سے کسی کو قتل نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ پاک کے ذمہ کو نوچ ڈالو، پھر اللہ پاک تمہیں جہنم میں اوندھے منہ ڈال دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ یقیناً اللہ پاک نے تمہارے لیے دنیا کو پھیلا دیا ہے، تو تم اس میں سے بقدر ضرورت ہی حصہ لینا۔ آپ فرماتے اگر آسمان سے کوئی با آواز بلند صدا دے کہ جنت میں صرف ایک آدمی داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا، اور اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ آپ فرماتے بہت خوش قسمت ہے وہ شخص جو ابتدائے اسلام میں یعنی فتنوں کے سر اٹھانے سے پہلے دنیا سے چلا گیا۔ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے پڑوسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ جھگڑا مت کرو، کیونکہ یہ تو یہی رہے گا، لیکن جو لوگ تمہاری لڑائی کو دیکھیں گے وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور مختلف قسم کی باتیں بنائیں گے۔ آپ فرماتے کوئی شکار اس وقت تک شکار نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کوئی درخت اس وقت تک کاٹا جاتا ہے جب تک کہ ذکر اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ آپ فرمایا ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو اللہ پاک کی رضا کی خاطر کی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر بطور نصیحت پڑھا کرتے تھے، یعنی اے غافل نوجوان، تو اپنے دوستوں کے مرنے کی خبر تو دیتا رہتا ہے، کیا کبھی سوچا کہ ایک دن تو بھی ان کی طرح بے جان ہو جائے گا؟ کیونکہ بسا اوقات کوئی نوجوان امیدیں پوری ہونے سے پہلے ہی سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو تو کوئی بعید نہیں کہ تم پر آسانیوں کے دروازے کھول دیے جائیں، حتیٰ کہ تم روٹی اور گھی سے سیراب ہو جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عدل و انصاف اور عاجزی کرنے والا بادشاہ زمین پر اللہ پاک کی رحمت کا سایہ اور اس کا نیزہ ہے، بس جس نے بادشاہ کو اپنے اور اللہ پاک کے بندوں کے متعلق نصیحت کی یعنی فائدہ مند بات بتائی تو اللہ پاک اس کا حشر اپنے سایہ رحمت میں فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جس نے بادشاہ کو اپنے اور اللہ پاک کے بندوں کے بارے میں دھوکہ دیا، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا آپ نے دور جاہلیت میں شراب پی تھی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ، میں ہمیشہ اپنی عزت اور انسانیت کی حفاظت کرتا تھا، جبکہ شراب پینے والے کی عزت اور انسانیت دونوں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے اقوال حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیے، اور یقیناً آپ نے ان کو سماعت کیا ہوگا اور آپ کو سن کر بہت فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل فیضان حدیث ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آل نوٹیفیکیشن پہ پریس کر دیجئے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہماری روزانہ کے طور پہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے گی۔